ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ہدایت دیتا ہے ان کو ان کا رب ان کے ایمانوں کی وجہ سے، چلتی رہیں گی ان کے نیچے نہریں نعمتوں والے باغات میں۔ ان کا اللہ سے مانگنا ان جنتوں میں سبحانک اللہم ہوگا، اور ان کا آپس میں ملاقات کرنا اس میں سلام ہوگا، اور آخری دعا ان کی یہ کہ الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے 10 تک یہ 3 آیتیں پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر اہل جنت ایمان والوں کی کیفیت کا تذکرہ فرمایا۔ اصول یہ ہے کہ الاشیاء تتبین بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں جہنمی لوگوں کا تذکرہ تھا، ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور مطمئن ہیں، اور آخرت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مکمل بے خبر ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس آیت میں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا تذکرہ ہے۔ تو جو لوگ اہل ایمان بھی ہیں اور اعمال صالحہ کے حامل بھی ہیں، تو فرمایا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نعمتوں کے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جس چیز کی ان کو ضرورت خیال آئے گا کہ ہمیں یہ چیز کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سواری کی، جس چیز کے بارے میں بھی، تو اللہ سے مانگنے کے لیے ان کے پاس ہتھیار ہوگا سبحانک اللہم۔ بس یہ لفظ یہ بولیں گے تو اسی وقت وہ چیز حاضر ہو جائے گی جس کا یہ خیال کریں گے۔ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہوگا، بس وہ سبحانک اللہم کہیں گے تو جو چیز چاہنے کی نیت سے کہیں گے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، دل میں جس کا خیال آئے گا، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں گے، بس ادھر سبحانک اللہم اتنی بات منہ سے نکلے گی، وہ چیز فوراً سامنے فرشتے حاضر کر دیں گے، خدام جنت حاضر کر دیں گے، اور آپس میں ان کے جب ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں ان کا جو آپس میں بول ہوگا وہ سلام ہوگا، آپس میں بھی سلام ہوگا۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، سورہ رعد میں ہے۔ تو فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، اور اس سے بڑھ کر کے خود رب کائنات ان کو سلام کریں گے۔ سورہ یاسین کے اندر ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اللہ پاک بھی اہل جنت سے سلام کریں گے، فرشتے بھی اہل جنت سے سلام کریں گے، اور آپس میں بھی ملاقات کے وقت وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اس لیے سلام یہ جنتی عمل ہے، یعنی وہ عمل ہے جو جنت میں بھی ہوگا۔ یہاں سلام کی کتنی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البادی بالسلام بریء من الکبر، جو بندہ سلام میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ بندہ تکبر سے پاک ہے۔ ورنہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دوسرا میرے سے سلام کرے، میں وہ اکڑا کھڑا رہتا ہے، وہ آئے وہ مجھے ملے وہ میرے سے سلام کرے۔ لیکن جس کے دل میں تکبر نہیں ہوگا وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جانے انجانے، بھائی اتنا بتاؤ کہ مسلمان ہے، جانتا ہو اس کو نہ جانتا ہو، تعارف ہو یا نہ ہو، فرمایا ہر بندے کو سلام کرو، مسلمان کو، چاہے تمہارا اس سے تعارف جان پہچان ہے یا تمہارا اس سے جان پہچان تعارف نہیں ہے۔ اور
حدیث میں ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہے۔ یہ تین امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے ارشاد فرمائے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کرو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ سلام کا معنی ہر طرح سے بچاؤ، السلام علیکم، ہر طرح سے اللہ پاک تجھے بچائے رکھے، ظاہری دشمن سے، باطنی دشمن سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے نقصانات سے۔ اتنی بڑی دعا ہے سلام۔ اور پھر سلام کرنے والے کو بھی 30 نیکیاں، اور جس نے جواب دیا اس کو بھی 30 نیکیاں۔ کتنی بڑی نیکیاں جمع کرنے کا ذخیرہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل جنت کی آپس میں جو ملاقات ہوگی وہ سلام سے ہوگی، اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، خود اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو سلام کریں گے۔ اور جب سبحانک اللہم کہنے پر ان کو اللہ کی ہر نعمت مل جائے گی تو اس نعمت کو استعمال کر کے پھر وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس رب کا جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، پکی بات ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ہر وہ عمل نیک ہے، یاد رکھو، جو آپ اللہ اور اللہ کے رسول یعنی شریعت کی منشا کے مطابق کرتے ہیں، وہ عمل نیک ہے۔ چاہے آپ واش روم استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ سوتے ہیں، چاہے آپ کھاتے ہیں، چاہے آپ پیتے ہیں، چاہے آپ وضو کرتے ہیں، چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی عمل جو آپ شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں کہ میرا دین اس عمل میں میری یہ رہنمائی کرتا ہے، اس لیے میں عمل یہ یوں کر رہا ہوں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، چاہے وہ بذاکتہ ہو، چاہے وہ بود و باش ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، لین دین ہو، رہن سہن ہو، جس کام میں آپ نے شریعت کو دیکھا، اس سے پوچھا، اس سے معلومات لی۔ ہمارے طرف اقوام سے دعوت برکات اکثر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے لیے تو مسئلہ ہی آسان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جان کر مان کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جان کر مان کر یہ بات قبول کر لو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں علماء پر اعتماد کریں، بس تمہاری کامیابی کی سند ہے، پکی ٹھکی بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی جان لو، مان لو، اور اس کے ساتھ ان کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہر بندہ مکمل عالم نہیں بن سکتا، لیکن علماء کی اتباع تو کر سکتا ہے۔ جو بھی زندگی کا مسئلہ ہے پہلے پوچھ لو پھر کروں گا، پہلے پوچھ لو پھر کروں گا، تو ہر بات علماء سے پوچھتے جاؤ، کرتے جاؤ، بس یہ بہترین کامیابی کا راستہ ہے۔ من اتبع عالما لقى الله صالحا۔ تو فرمایا کہ جو اہل ایمان اور نیک اعمال والے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کامل ہدایت دیتا ہے، ان کے ایمانوں کی وجہ سے چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، ایسے باغات میں جو آرام دہ ہیں، نعمتوں سے بھرپور ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ دنیا کی جتنی نعمتیں جن کو ہم بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی، ارے کاش کہ یہ مل جاتی ہے، کاش کہ یہ ہو جاتا، ان سب کی جنت کی نعمتوں کے بعد وہ حیثیت ہوگی۔ جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد دنیا کی کار، کوٹھی، بنگلے، بیلنس، فلاں فلاں فلاں، کارخانے، فیکٹریاں، ان میں جتنی طلب ہوتی ہے بندے کو کاش کہ مجھے یہ مل جاتا، جنت کی نعمتوں کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں ایسے لگیں گی جیسے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ خون جو ماں کے پیٹ میں جس پر ہم کرتے رہے، ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے بچہ رہتا ہے تو صرف ناف کے ذریعے سے ماں کے جسم سے خوراک لیتا ہے،
नाफ वाला धागा माँ के जिस्म के साथ जुड़ा हुआ हो, उसी से बच्चा पल रहा होता है। और वो क्या है, माँ उस वक्त कमजोर हो रही होती है, माँ को डबल खुराक की जरूरत होती है। आजकल आपने बच्ची औरत हमल की हालत में हो, कितनी डॉक्टर दवाइयां बताते हैं, कितना उसको ये भी खिलाओ विटामिन, ये भी खिलाओ, वरना बच्चे को ये हो जाएगा, वरना बच्चे को वो हो जाएगा। अब वो जो हर महीने औरत को खून आता था, अब 9 महीने जब माँ के पेट में बच्चा है तो वो खून नहीं आता। अब उसी खून पर जनाब चौधरी साहब, नंबरदार साहब, मौलवी साहब, आलिम साहब, फलां साहब, ये सारे खान साहब उसी खून से पल रहे। तो 9 महीने हमारी खुराक क्या थी, माँ के जिस्म का खून, वो हम उस पर करते रहे, फिर माँ के दूध पर करते रहे, ये हमारी खुराक थी, माँ के जिस्म से खुराक लेते रहे। लेकिन जिस वक्त अब दुनिया में आ गए, अब इधर खाने की दुकान है, इधर फला होटल, इधर फला होटल, इधर फला, इधर फला, इधर फला, फिर देखते हैं तो हजारों रुपए के बिल है, एक एक बंदे का खाना हजारों रुपए का, फला का ऑर्डर करो, फला का। ये सारे जिन पर तुम मरते हो, जिनको देख के मुंह में पानी आ जाता है, जब जन्नत की नेमतें मिलेंगी तो इनसे ऐसे नफरत आएगी जैसे आज हमें उस खून से नफरत आती है जिस खून पर माँ के पेट में हम 9 महीने पलते रहे। आज अगर कोई के जनाब 9 महीने तो पीते रहे, पलते रहे, तो आज एक घूंट से इस्तेमाल कर लो तो कितना नफरत आएगी। तो यही हाल है। तो इसलिए जन्नत की नेमतें फरमाया, फी जन्नातिन नाईम, नेमतों वाले आराम दे बागात में, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, वहां जब अल्लाह से दुआ करेंगे, कोई चीज मांगेंगे तो बस इतनी कहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा, तो वो चीज फौरन हाजिर हो जाएगी। और आपस में उनकी मुलाकात और तोहफा तहिया गिफ्ट वो सलाम होगा। और उनकी आखिरी दुआ कि जब वो नेमत मिल जाएगी तो हर नेमत के बाद शुक्र है, तो वहां फिर क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो बंदा दुनिया में ये काम करेगा उसको जन्नत में अल्लाह यही काम अता करेगा। और जो दुनिया में रब की खा के शुक्र नहीं करता, जो दुनिया में सलाम नहीं करता, जो दुनिया में सुभानक अल्लाह नहीं पढ़ता, जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ता, तो वहां भी फिर इसकी जुबान पे नहीं चढ़ेगी, याद रखें। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन कामों के दुनिया में भी आदी बने रहें। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।